بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھیو، آج پھر ایک بڑے ہستی کی، ایک بڑے آدمی کی وفات کی خبر دے رہے ہیں، اور ہماری مراد ہے جناب نصرت ظہیر صاحب۔ نصرت ظہیر جو دوسروں کو ہنسانے والے تھے، بہت ہی اچھا لکھنے والے تھے، بہت اچھا بولنے والے تھے، بہت معیاری اور بلند پہ شاعر تھے، اور عام طور پر طنز و مزاح کے مضامین لکھا کرتے تھے۔ آج وہ ہم سے جدا ہو گئے ہیں۔ 22 جولائی 2020 کو نصرت ظہیر ہمیں داغ مفارقت دے گئی ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں تھوڑا آپ سنیے اور اس پوری ویڈیو کو آپ دیکھیے تاکہ نصرت ظہیر کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے۔ نصرت ظہیر کی پیدائش 9 مارچ 1951 میں سکندرآباد ضلع بلند شہر یوپی میں ہوئی ہے۔ آپ کے والد کا نام جناب عبدالعزیز قادری تھا۔ آپ کی جو پرورش اور تعلیم ہوئی ہے وہ مغربی اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں ابتدائی، ثانوی و اعلیٰ تعلیم، تربیت خانے، اور جہاں آپ رہے ہیں اس دوران وہ محلہ انصاریہ سہارنپور کا، وہاں آپ رہے ہیں، اور وہاں میونسپل پرائمری اسکولوں، مدرسہ مخزن العلوم اسلامیہ کالج، بعد ازاں جامعہ اردو علی گڑھ، IITI سہارنپور، آل انڈیا ریڈیو انسٹیٹیوٹ سہارنپور وغیرہ میں آپ نے جو ہے تعلیم حاصل کی ہے۔ اس کے بعد آپ کسی تنظیم سے وابستہ ہو گئے تھے، اور اسی دوران آپ کو 1965 کے آس پاس شعر گوئی سے دلچسپی ہوئی، اور انہوں نے خود یہ لکھا ہے کہ جو ہے مجھے غزل سے کچھ تعلق ہوا ہے، چنانچہ ایک ان کے کلام کے چند اشعار جو ہیں وہ سنائی دیتا ہوں۔ کھڑا ہوں بھیڑ میں تنہا اور اس خیال میں ہوں، کوئی تو پوچھنے آئے گا کیسے حال میں ہوں، نتیجہ یہ ہے ہر ایک سمت کے تعاقب کا کہ گھر جنوب میں ہے اور میں شمال میں ہوں۔ تو ایسے اشعار جناب نصرت ظہیر صاحب کہا کرتے تھے۔ جنوری 1981 میں دہلی آ کر بس جانے کے بعد بھی 3-4 سال تک شعر گوئی جاری رہی، یعنی شعر کہنا جاری رہا، لیکن اس دوران اپنا کلام منظر عام پر لانے میں خاص دلچسپی نہ لی۔ 1 جنوری 1981 سے روزنامہ ملاپ نئی دہلی میں بطور سب ایڈیٹر ملازمت ہوئے، اور تقریباً 4 برس تک عظیم طنز نگار فکر تونسوی کی رفاقت میں کام کرنے کے دوران روزانہ کالم نویسی اور جو ہے مزاح نگاری میں دلچسپی پیدا ہوئی۔ پھر جولائی 1988 میں روزانہ فقاہیہ کالم تحت لفظ لکھنا شروع کیا۔ ہم تحت لفظ کے بارے میں ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بتلا دیں۔ جب نصرت ظہیر کا کالم تحت لفظ کے نام سے چھپنا شروع ہوا تو قومی آواز میں آپ نے لکھنا شروع کیا۔ آپ عام طور سے تحت لفظ لکھتے تھے، تا پہ پیش لکھا کرتے تھے، لیکن عربی محاورے میں اور جہاں سے یہ لفظ بنیادی طور پر چلا ہے وہاں تا پہ زبر ہوتا ہے، تحت لفظ ہوتا ہے۔ کسی نے گرفت کی تو پھر تحت لفظ لکھنا شروع کر دیا۔ ایسا نصرت ظہیر نے روزنامہ قومی آواز میں رہتے ہوئے کیا ہے۔ اس کے بعد اس طرح جو ہے ہوتے نومبر 1996 میں مزاحیہ مضامین کا ایک اور انتخاب بقلم خود کے نام سے اس کا ایک گروپ نئی دہلی نے نہایت اہتمام سے شائع کیا۔ انہی دنوں اخبار مشرق میں مختصر عرصے کے لیے ایک فقاہیہ کالم وغیرہ کے نام سے لکھا جو مقبول ہوا۔ پھر ہوتے بچوں کے لیے مزاحیہ مضامین 1990 کے عشرے میں، یعنی پہلی دہائی میں مکتبہ جامعہ کے ماہنامہ پیام تعلیم کے لیے متعدد مزاحیہ مضامین لکھے۔ اخبارات اور رسائل سے آپ کی کافی وابستگی رہی۔ 1972 سے 1976 تک مدیر فیصلہ ویکلی سہارنپور، 1977 سے 1979 تک نیوز ایڈیٹر عقائد ویکلی سہارنپور، 1979 سے 1980 ایڈیٹر نگین آئین حیات ویکلی سہارنپور، 1981 سے 1984 سب ایڈیٹر ملاپ نئی دہلی، 1984 تا 1986 میگزین انچارج تیج نئی دہلی، 1986 سے 1987 ہندی مترجم اور ریڈرز ڈائجسٹ بین الاقوامی انگریزی جریدہ، اس سے آپ جو ہیں وابستہ رہے ہیں، اور 1987 سے تاحال یعنی جب تک قومی آواز رہا ہے قومی آواز کے آپ چیف رپورٹر رہے ہیں۔ بعد ازاں آپ کا جو مضامین ہیں وہ راشٹریہ سہارا میں اور انقلاب میں، ان میں جو ہے وہ اہم اخبارات میں آپ کے جو ہیں مضامین شائع ہوتے رہے ہیں، اور ابھی بھی عمر کے آخری دور میں بھی آپ جو ہیں وہ مزاحیہ کالم لکھا کرتے تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ عمر کے آخر دور میں وہ پریس ایکریڈیشن کمیٹی دہلی حکومت 2002 سے 2003 تک، اور اب 2004 سے 2006 تک، پھر ممبر گورننگ جو ہے کونسل دہلی، اس طرح پریس کلب کے ممبر اور کئی تنظیموں کے جو ہے ممبران رہے ہیں۔ امتیازی خدمات جو آپ کے رہی ہیں وہ آکاشوانی اور دوردرشن کے اردو نیوز بلیٹنوں میں لسانی تعصب کے تحت جناب کے لیے شری، محترمہ کے لیے شریمتی، صدر جمہوریہ کے لیے راشٹرپتی، نائب صدر کے لیے اپ راشٹرپتی، اسی طرح پردھان منتری، اپ پردھان منتری، مکھیہ منتری، اپ مکھیہ منتری، ایسے الفاظ استعمال ہو رہے تھے۔ لیکن نصرت ظہیر صاحب نے 1991 تا 1997 سخت مضامین اس کے خلاف لکھے، مہم چلائی، پھر سرکاری نیوز بلیٹن سے یہ الفاظ ہٹ گئے اور وہاں پھر صدر جمہوریہ، وزیر اعظم اور ایسے الفاظ لکھے جانے لگے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ آپ کو 1997 میں صدر جمہوریہ ڈاکٹر شنکر دیال شرما نے ایک خصوصی تقریب میں آپ کو جو ہے سراہا اور آپ کی کارکردگی سراہی گئی۔ اس دوران میں پروفیسر گوپ چند نارنگ نے بھی آپ کی خدمات کو سراہا۔ ممتاز صحافی منصور آغا نے صدر محترم کو کتاب سے ایک مضمون پڑھ کر سنایا، جس پر صدر مملکت نے کلمہ تحسین سے نوازا۔ بعد ازاں آپ جیسے ہند سماچار ہے، منصف حیدرآباد سے نکلنے والا اخبار ہے، اور اس طرح بہت سے اخبارات صاحب جو ہیں وابستہ رہے۔ اس طرح آپ کی جو خدمات ہیں وہ زیادہ تر لکھنے پڑھنے کے تعلق سے ہیں، اور آج وہ ہم سے 22 جولائی 2020 میں جدا ہو گئے ہیں، دار مفارقت دے گئے ہیں۔ اور میں نے اس مطلب کی پوسٹ فیس بک پر جناب فاروق ارگلی صاحب کے اس میں دیکھا ہے۔ وہ خود بھی آپ جو ہیں بڑے مصنف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مرحوم کی مغفرت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل دے۔ وما علینا الا البلاغ۔